باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے رمضان کریم کی ان حسین ساعتوں میں ہم درس حدیث شریف کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے خوف خدا نہ رکھنے والے دل سے اللہ کی پناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، دل کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو خوف خدا رکھنے والا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے وہ تو یقیناً بالیقین خوف خدا رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اگر نبی کا دل غافل ہے تو پھر کس کے دل پر خشیت الہیہ طاری ہو۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو حالت یہ ہوتی تھی کہ حضور کے سینہ مبارک سے یوں آواز نکلتی تھی کہ جس طرح ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی، جس طرح ہنڈیا سے ابلنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، امام الانبیاء کے سینہ مبارک سے یوں آواز پیدا ہوتی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ کہا کہ وہ خشیت الہیہ کے اثرات تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اس منصب پر فائز ہیں کہ آپ کا محبوب خشیت الہیہ رکھنے والے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے یہ ارشاد تاکہ امت اس راستے پہ چلے، امت کے اوپر یہ چیز حاوی ہو جائے کہ وہ اس دل سے محبت کریں کہ جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایسا دل جو خوف خدا نہیں رکھتا، اس سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو دل خوف خدا نہیں رکھتا وہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، وہ دل انسان کو جابر بنا دیتا ہے، پھر وہ دل انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی پر وہ اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر بجائے وہ شرمسار ہونے کے، پشیمان ہونے کے، تو وہ اس نافرمانی پر بھی اترانا شروع کر دیتا ہے، نافرمانی پر بھی تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی پر ظلم کرتا ہے تو احساس نہیں ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو خوف خدا نہیں ہے، فرائض کے اندر غفلت ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ جس کے اندر خوف خدا نہ ہو۔ حدیث پاک کے ان الفاظ سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خشیت کا مقام دراصل دل ہے، اور اس کا اظہار بندے کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ بندے کے اعضاء سے اس کا اظہار دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گریہ زاری کرنا، اشکوں کا جاری ہونا، آنسوؤں کا بہنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب قرآن مجید برہان رشید وہ سنتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ زار و قطار ان کی آنکھیں اشک بہانا شروع کر دیتی۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب خوف خدا طاری ہوتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کی لوئی کھڑی ہو جاتی ہے، اور جسم لرز جاتا ہے، جسم پر ایک مرتبہ وہ جھنجھنی آ جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے پر خوف الہیہ کی وجہ سے
خوف خدا کی وجہ سے جھنجھنی آ جائے، جسم اس کا جھنجھنا جائے، تو فرمایا اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں تیز ہوا چلنے سے اس کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کا جسم وہ جھنجھنی آتی ہے، جب اس پر وہ کپ کپی کی طاری ہوتی ہے، تو کہا نیکیوں کے سوا اس وقت بندہ مومن کے جسم پر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، یعنی اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دل کا مرتبہ کیا ہے، دل کا مقام کیا ہے؟ دل دراصل ہمارے جسم کا صدر مقام ہے۔ جسم کے سارے اعضاء سارے کے سارے وہ دل سے جو ہے وہ آگے اختیارات لیتے ہیں، سارے کا سارا کنٹرول دل کے پاس ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک لوتھڑا خراب ہو جائے تو فرمایا پھر سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوتھڑا کیا؟ فرمایا الا وحی القلب، اور وہ لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی بھی مشینری کا اگر صدر مقام ٹھیک ہے تو گویا کہ اس کا سارا نظام ٹھیک ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے ایسے دل سے کہ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر خوف خدا دل میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اعضاء خوف خدا رکھنے والے ہیں، لیکن اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جسم ہی خوف خدا سے بری ہو گیا۔ خوف خدا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت الہیہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں خشیت والی نماز کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جن کے اوپر خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، نمازی کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا کہ جو نماز خوف خدا کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو نماز اس حال میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر خوف خدا طاری ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ تحقیق کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وعید کے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازیوں کے دل سے خوف خدا اٹھایا جائے۔ آج اگر ہم اپنی مساجد کا وزٹ کریں تو بھری ہوئی مساجد کے اندر بھی ہمیں وہ خوش نصیب چہرے بہت کم ملتے ہیں کہ جو خشیت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، جو خوف خدا لے کے نماز پڑھنے والے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وعید کے ارشاد فرمایا پہلے خشیت الہیہ اٹھے گی، خوف خدا ختم ہو جائے گا، نماز سے خشوع ختم ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ مساجد سے نمازی بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی آج اگر ہم خوف خدا تلاش کرنے کے لیے نکلیں، خشیت الہیہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں، تو ہمیں بالکل وہ زیرو کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو پھر نمازیوں کی حالت بھی ہمیں ویسی ہی نظر آتی ہے۔ ابھی اللہ کی توفیق سے رمضان شریف ہے تو مساجد کی رونق ہے، اور جیسے جیسے رمضان شریف گزر جائے گا تو یہ مساجد میں نمازیوں کا بھی کہات پڑ جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نماز جمعہ کے لیے الحمدللہ وہ ہمارے روڈ پر بھی صفیں ہوتی ہیں، عام نمازوں کے لیے اوپر والی اسٹوریاں بھی مکمل ہوتی ہیں، لیکن رمضان شریف گزر جاتا ہے تو پھر نمازیوں کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روزہ آتا ہے نا، روزہ آتا ہے تو روزہ بندے کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، روزہ بندے کے اندر خشیت الہیہ پیدا کرتا ہے، روزہ بندے کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ تو جب روزہ بندے میں خوف پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بندہ پھر نماز کے لیے آتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ اب اس کی جو توجہ ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف ہوتی ہے،
پھر وہ اپنی مساجد کو آباد کرنے کے لیے لپکتا ہے. اس لیے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کے اندر، بخاری کتاب الوحی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سرکار سیدنا جبریل امین حاضر خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ سوالات کیے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ. حضور فرمائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو یوں عبادت کر کہ جس طرح تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تو اس مقام پر نہیں فائز کہ تو اپنے خدا کے انوار و تجلیات کو سامنے دیکھ سکے، تو پھر یہ عقیدہ رکھ کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا. اور دیکھیے نا، جب بندہ کسی کا کام کر رہا ہو، مالک دیکھ رہا ہو، اگرچہ وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو بندہ بڑا سنبھل کے چلتا ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا، کام پر بڑی توجہ دیتا ہے. کیوں کہ مجھے واچ کیا جا رہا ہے، دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، مالک کی میرے اوپر نظر ہے. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، احسان یہ ہے کہ انسان عبادت یوں کرے، اس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا. تو گویا کہ خشیت پیدا کرنے، خوف الہیہ پیدا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اپنے خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیں، یہ نیت کر کے پڑھیں کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا اوصانی بخلیلی، مجھے میرے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تھی، ان اخشى اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈروں. پوچھا گیا کہ کیسے ڈرنا ہے؟ فرمایا کہ مجھے حکم تھا کہ میں یوں عبادت کروں کہ جس طرح میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَمْ أَكُنْ أَرَانِي، اور اگر میں اپنے خدا کو نہیں دیکھ پا رہا تو پھر میرے لیے لازم ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب گویا کہ یہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ جب عبادت کرے تو سرکار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کہ یا تو میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اپنے خدا کو نہیں دیکھ رہا تو میں عقیدہ رکھوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا. صوفیاء کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حاتم، اسم کے نام سے وہ مشہور ہیں. اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، اور یہ بیسک طور پہ بہرے نہیں تھے، ان کو سنائی دیتا تھا. وہ پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، واقعہ ہے. ایک دن آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک بیٹی آئی تو مسئلہ پوچھنے کے لیے، دم کروانے کے لیے کسی کام آئی. جب وہ بیٹھنے لگی نا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ بیٹی بڑی شرمسار ہوئی کہ میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی تو مجھ سے یہ بے ادبی سرزد ہو گئی ہے، میں ان کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھ سکی. تو وہ شرمساری کی حالت میں بیٹھی تھی. بزرگ اپنی معاملات سے فراغت کے بعد پوچھا، ہاں بیٹی کیسے آئی ہو؟ تو بیٹی نے اپنا مسئلہ بتایا. تو آپ نے کہا بیٹی مجھے سنا نہیں ہے، ذرا اونچا بول کے بتا کیسے آئی. بیٹی نے اونچا بول کے بتایا. کہا نہیں بیٹی مجھے ابھی بھی نہیں سنا، مجھے ذرا اونچا سنائی دیتا، تھوڑا اور اونچا بول. بیٹی نے اور اونچا بول کے بتایا تو بابا جی نے اس کا جواب دے دیا. اور یہ ہیلا کیا صرف اس لیے، آج اگر میں بیٹی کے سامنے شو کر دوں گا کہ وہ تیرے ہوا خارج ہونے والے معاملے سے میں باخبر ہوں تو میری نظروں کے سامنے یہ بیٹی شرمسار ہو جائے. تو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تاکہ یہ بیٹی شرمسار نہ ہو. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بیٹی نے سوچا اللہ کا شکر ہے بابا جی بہرے ہیں، ان کو میرے اس عیب کا پتہ نہیں چلا. تو ساری زندگی اپنے آپ کو اسم کہلائے. جب بھی کوئی بولتا تو کہتے اونچا بولو مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. حالانکہ اونچا سنائی نہیں دیتا تھا، کان ٹھیک تھے، قوت سماعت ٹھیک تھی، لیکن اونچا سنوائی کرتے کس لیے؟ تاکہ اس بیٹی کو آج بھی اگر پتہ چل گیا نا کہ بابا جی نے ہیلا کیا تھا تو بیٹی آج بھی شرمسار ہو جائے. ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضور بتائیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خوف خدا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، بڑی خشیت سے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اپنی نماز میں خشیت پیدا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا میں اپنا طریقہ بتا دیتا ہوں، تم اپنے طریقے کا خود خیال کرنا۔ حضور فرمائیے آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نیت باندھنے لگتا ہوں نا تو میں کچھ چیزوں کا خیال کرتا ہوں۔ حضور بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے جب میں اپنا چہرہ قبلہ کی سمت کرتا ہوں نا تو میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ یہ میری پہلی نیت ہوتی ہے۔ اور کہا دوسری میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے دوزخ ہے، میرے پیچھے دوزخ ہے۔ کہا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے بالکل اپنے سامنے بیت اللہ شریف کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے سامنے بیت اللہ شریف ہے۔ اور کہا میں اپنی دائیں جانب جنت کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ جنت ہے، اور کہا اپنی بائیں جانب محسوس کرتا ہوں کہ یہ دوزخ ہے، اور اپنے پیچھے محسوس کرتا ہوں کہ ملک الموت کھڑے، روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اور کہا میں اپنے پاؤں کے نیچے پل صراط محسوس کرتا ہوں۔ اور کہا جب میں یہ کیفیت لے کے نماز پڑھتا ہوں تو پھر میرے اوپر ایٹومیٹکلی اللہ کی عطا سے خوف خدا اور خشیت الہیہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو دیکھیے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کیا؟ لیکن وہ اسلاف ان کی نمازوں میں لذت کیوں تھی؟ ان کی نمازوں کے اندر رونق کیوں تھی؟ ان کی نمازوں کے اندر اسرار الہیہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ عبادت صرف وہ جسم کی نہیں کرتے تھے، وہ اس عبادت کے اندر اپنے دل کو بھی مصروف کرتے تھے۔ آج ہمارا دل تو کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے، آج ہمارا دل تو دنیا داری کے کاموں کے اندر مصروف عمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوف خدا اور خشیت الہیہ کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک ایسے بندے کو اٹھایا جائے گا کہ جس نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میرا جسم جل جائے تو میری راکھ کو پیس دینا، ہڈیوں کو پیس دینا، اور پھر وہ میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اس بندے کو اٹھایا جائے گا، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے گا، خالق کائنات اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ وصیت کس بات کی کہ مجھے جلا دینا، میری خاک کر کے اس کو اڑا دینا، اس یہ کیوں؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے ڈر لگتا تھا میں اتنے گناہ لے کے تیرے سامنے کھڑا کیسے ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جواب کیسے دوں، بس اس بات کا مجھے خوف تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ بنا کے اڑا دینا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ خوف خدا دیکھ کے فرمائے گا جا بندے میں نے اپنی رحمت سے تیری بخشش فرما دی۔ اس لیے خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو رب سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، ایک جنت کا نہیں 2 جنتوں کا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اور خوف خدا پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید یہ رقت پیدا کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، اور انسان کو معصیت اور گناہوں سے یہ دور کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی یہ برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امام الانبیاء جلوہ گر تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا عبداللہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، اب مجھے فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، امام الانبیاء سنتے رہے۔ کہا جب ایک آیت میں نے پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت گواہ لایا جائے گا، جب وہ آیت آئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان سے آنسو بہنے لگے، اور جب اشک رواں ہوئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ بس کرو۔
اب یہ حدیث پاک کی سرکار کا فرمانا عبداللہ تم قرآن پڑھو اور اللہ کے نبی کا توجہ کے ساتھ قرآن سننا، اور یہ امت کو خشیت الہیہ پیدا کرنے کا نسخہ دے رہا ہے کہ یا تو خود قرآن پڑھا جائے ذوق کے ساتھ، یا پھر کسی اچھی آواز، اچھے لہجے اور اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن سنا جائے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں بزرگ ہو جاتے ہیں، پڑھنا ذرا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کے لیے بہترین طریقہ ہے اچھے قاری کی وہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت لگا لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ تلاوت لگی ہو ادھر ہم اپنے کام کرتے پھریں، ادھر سے تلاوت چلتی رہے اور ادھر سے ہم اپنا کام کرتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا ہو، پابوزو ہو کے بیٹھ جائیں، اگر ہو سکے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جیسے جیسے قاری صاحب پڑھتے رہیں آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنتے رہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ قرآن مجید سننے کا ثواب ملے گا، قرآن کی زیارت کا ثواب ملے گا، اور جہاں تک اس کی آواز جائے گی اللہ کی رحمت ہوگی، اور پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے سنیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے دل کو نرم کر دے گا۔ اور ایک تیسرا طریقہ خوف خدا اور خشیت الہیہ پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا جائے۔ اگر مثال کے طور پہ ہمیں کوئی معذور شخص نظر آتا ہے، مجبور شخص نظر آتا ہے، ہمارے پاس نعمت ہے، کسی کے پاس نعمت نہیں ہے، جب ہم اس کو دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کو غور سے دیکھیں، سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کو غور سے دیکھیں، اور پھر نتیجہ اخذ کریں کہ جو کچھ نہ تھا جوبن ملا ہے، اور جوبن تو دن کا بھی برقرار نہیں رہا، ڈوب تو وہ سورج بھی گیا ہے، تو یہ زندگی کے ماہ و سال تو میرے گزر رہے ہیں، یہ زندگی تو میری بھی ختم ہو جانے گی۔ تو دنیا کے اندر جتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان نشانیوں پر غور و فکر کیا جائے۔ جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز پڑھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بڑا لمبا قیام فرمایا اور بڑا لمبا رکوع کیا اور بہت ہی لمبا سجدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مر جانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ آندھی آ گئی، بارش آ گئی، یا اس طرح کی جو موسمی تغیرات ہیں، ہم ان کے اوپر غور و فکر کر کے ان کو عبرت کے طور پہ دیکھیں۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، شاید ہمیں صحت کی قدر نہیں ہے، تو وقت نکال کے کبھی کسی مریض کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں، کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیں، کبھی یتیم خانوں کا چکر لگا لیں، وہاں پر یتیموں کا حالت دیکھ لیں۔ یعنی جب ہم اس طرح کے حالات دیکھیں گے تو پھر ہمارا دل نرم ہوگا، اس کے اندر خوف خدا اور خشیت الہیہ پیدا ہوگا۔ اور خوف خدا اور خشیت الہیہ پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ ابھی عید بالکل قریب ہے، ابھی ہمارے بچوں کی شاپنگ جاری ہے، ہر بچہ اپنی اپنی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا نا، میں نے یہ سوٹ لینا ہے، میں نے یہ پینٹ لینی ہے، میں نے یہ شرٹ لینی ہے، اور بچیاں کہہ رہی ہوں گی آپ نے وہ فلانا فراق لینا ہے، فلاں طرح کے شوز لینے ہیں۔ ماں باپ سارا دن محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ بچوں کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھیک مانگنے والے بھی بھیک یہ کہہ کے مانگ رہے ہیں ہمارے بچوں کی خوشیوں کا موقع ہے، تو یا سوچئے کچھ وہ بھی ہیں جن کے سروں پر وہ سہارے نہیں ہیں۔ اگر ان کے سر پر باپ ہوتا تو شاید آج ان کی بھی خوشیوں کا اہتمام کیا جاتا، تو جن کے سروں پر نہیں ہے نا یار، ہم ان کے سروں پر بھی ہاتھ رکھیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے وہ شاپنگ کریں نا، اپنے بچوں کے لیے عیدی خریدیں اور اپنے بچوں کی خوشیوں کا اہتمام کریں، تو ساتھ ساتھ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال کریں۔ اور یہ دل کو سمجھانے کے لیے بات کافی ہے، اگر میرے 2 بچے ہیں، میں نے 2 بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، 3 ہوتے تو میں نے 3 کی بھی تو کرنی تھی نا، 4 ہوتے تو میں نے 4 کی شاپنگ بھی تو کرنی تھی، سب کے لیے برابر کرنی تھی۔
یہ سوچ کے اگر 2 بچے میرے ہیں تو میں 2 اپنی فیملی کے یتیموں اور غریبوں کے لیے شاپنگ کر لوں. لیکن فرق نہ آئے، فرق نہ آئے. جیسا میں اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہا ہوں نا، جیسی میں اپنے بچوں کے لیے خرید رہا ہوں، ویسی ہی خریداری میں اپنے وہ فیملی کے یتیم بچے ہیں، محلے کے یتیم بچے ہیں، غریب ہیں، بے سہارا ہیں، میں ان کے لیے بھی خریدوں. اور عید کے موقع ہیں، ہم جاتے ہیں اپنی بہنوں کو عیدیاں دینے کے لیے. یہ بہنیں بڑی چھوٹے دل والی ہوتی ہیں، وہ سارا سال ہمارے دوست 400-500 روپے کی والی جو عیدی ہے نا اس پہ نہیں گزارا کرتے، لیکن ان کا ایک شوق ہوتا ہے بھائی آئے میرے دروازے پہ عیدی دینے کے لیے. اور ہم نے تو ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں جو مزدوری اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے بچوں کے کپڑے بناتی ہیں اور صبح کے اجالے کے اندر پھر محلے کی عورتوں کو دکھاتی ہیں رات کو میرا بھائی آیا تھا تو یہ میرے لیے عیدی لے کے آیا تھا، یہ میرا بھائی آیا تھا تو میرے بچوں کے لیے عیدی بنا کے لایا تھا. حالانکہ بھائی وہ آیا ہی نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس معاشرے کے اندر وہ ایک تہمت سے بچنے کے لیے، الزام سے بچنے کے لیے کہ اس کو تو بھائی بھی منہ نہیں لگاتا، تو وہ کیا کرتی ہیں، خود محنت کر کے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے وہ اپنے بچوں کی خوشیاں خود نبھاتی ہیں اور اس کا صحرا پھر بھی اپنے بھائی کے سر پہ رکھ دیتی. تو بھائی خوشیوں کا موقع ہے، ان کے اندر جب ہم نے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے نا تو اپنی فیملی کی وہ بیٹیاں جو بیوہ ہیں، وہ بیٹیاں جو یتیم ہیں اور وہ بیٹیاں جو بے سہارا بیٹھی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی اپنی بیٹی بنا کے ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھنا ہے. اور وہ بہنیں جو طلاق یافتہ ہیں، وہ بہنیں جو بیوہ ہیں اور وہ بہنیں جو گھر سے کمزور ہیں، ہم نے ان کے سروں پر بھی ہاتھ رکھنا ہے، یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ اگرچہ یہ میری ساتھ میری ماں کے شکم سے جنم تو نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری قرابت داری میں پیدا تو کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی، ان کا ہمیشہ اہتمام خیال کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، حالانکہ وہ سکی بہن تو نہ تھی. کیوں؟ قرابت داری کا درس دینے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا صرف جو میری باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، صرف وہی بہنیں نہیں ہیں. اگر چچا کی بیٹی ہے تو وہ بھی بہن ہے، اگر ماموں کی بیٹی ہے تو وہ بھی بہن ہے، اگر پھپھی اور ماسی کی بیٹی ہے تو وہ بھی بہن ہے. تو جہاں پر ہم اپنی بہنوں کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اپنے اقربا کے اندر جو ہماری بہنیں کمزور ہیں نا، ہم ان خوشیوں کے موقع پہ ان کے سروں پر بھی آتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا دل نرم ہوگا اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے دل کے اندر خوف خدا اور خشیت الہیہ پیدا ہوگی. اور خشیت الہیہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیات اور احادیث طیبہ کے وہ مضامین جن کے اندر خوف خدا اور خشیت الہیہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، فضائل بیان کیے گئے ہیں، مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو بار بار پڑھا جائے. اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے اس دل کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ایسا دل مجھے نہیں چاہیے کہ جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، بلکہ مولا مجھے وہ دل عطا کر کہ جو دل تیری بارگاہ میں خوف رکھنے والا. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.